اول حمد ثنا الہی او مالک ہر ہردا، اول حمد ثنا الہی او مالک ہر ہردا، اس دا نام جتارن والا کسی میدان نہ ہردا۔ سمن ناظرین، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور پہلا عشرہ اپنی رونقیں رحمتیں سمیٹ کر ہم لوگوں سے الوداع ہو گیا۔ دوسرے عشرے کے ابتدائی ایام ہیں اور وقت گزرتے بالکل بھی پتہ نہیں چلتا، اور اس رمضان المبارک میں خوش بخت ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں اور عبادات کثرت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور یقینی طور پر ہم جیسے لوگوں کا تو رمضان المبارک جو ہے وہ غفلت میں گزر جاتا ہے، جو عبادات کا تقاضا تھا وہ ہم لوگ نہیں پورا کر پائے، لیکن جاتے جاتے ایام میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سب ناظرین، ہمارا ایک ذہنی طور پہ ہمیں ایک مسئلہ ہے کہ رزق کا جو وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہم لوگوں سے، ہم نے کوشش بھی کرنی ہے، لیکن اس وقت ہم لوگوں کی دنیاوی مشاغل اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ہم لوگ عبادات کو چھوڑ کر رزق کی تلاش، جس کا وعدہ رب تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ہم بھاگتے رہتے ہیں۔ رات کو تھک ہار کر سو جاتے ہیں، نہ راتوں میں قیام کر سکتے ہیں، نہ نمازوں میں جو نوافل ہوتے ہیں اس کو کثیر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت بھی بڑی مشکل سے جو ہے وہ ہم لوگ وقت نکال کے کرتے ہیں۔ سامعین ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک فاروق صاحب، انجمن تاجران کے بڑے سرگرم کارکن بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی سوشل یہ پرسنالٹی ہیں۔ ملک صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ جی صاحب، کیسے گزر ہیں آپ کے رمضان؟ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، تو ہم خوش قسمت ہیں، اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ ہمیں دوبارہ سے دکھایا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب معمول حسب سابق اب مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ مولانا صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، رمضان کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پہ بھی رونق آتی جا رہی ہے، کھلتا جا رہا ہے۔ چلے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں آج جوائن کیا ہے منڈی بہاؤدین کے بڑے معروف نعت خوان ہیں اور عرصہ دراز سے ہماری نشریات کا حصہ ہیں، تقریباً 4-5 سال سے ہماری نشریات میں کبیر قادری صاحب حاضر ہوتے ہیں۔ ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ 2024 کی نشریات میں بھی انہوں نے اپنا وقت نکالا ہے۔ کبیر بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اور کیسا جا رہا ہے کام کاج؟ جی الحمدللہ ٹھیک یار۔ بہت شکریہ جی۔ اور بلکہ میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو میں نے یہ ڈریس پہنا ہوا ہے یہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ کبیر بھائی نے جو ہے وہ مجھے سٹچ کر کے دی ہے، اور بڑے اچھا جو ہے یہ اپنی کام جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ اور یہ بڑا کبیر بھائی، یہ کیا سین ہے کہ جب یہ رمضان مبارک آتا ہے تو یہ آپ یہ جو ٹیلرز حضرات ہوتے ہیں یہ بڑے مہنگے ہو جاتے ہیں، بلکہ ریٹ نایاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جی ایسا ہی ہے، ہر کام ہے، سیزن ہوتا ہے جس میں وہ لوگ ہم لوگ کمائی کرتے ہیں، اور بھی جتنے بھی اس والا سے کاروبار ہیں بڑھ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن ابھی کوئی آپ کو جس طرح مہنگائی ہوئی ہے، مہنگائی کے ساتھ کوئی کمی آئی ہے کہ ابھی بھی عوام اسی طرح ہی کپڑے سٹچ کروا رہی ہے؟ کمی تو ہے تھوڑی، لیکن اتنا رش نہیں ہے، لیکن جب 15ویں روزے کے بعد پھر زیادہ رش ہوتا ہے آخری ایام میں جو ہے۔ جی آخری ایام میں بالکل ٹھیک، بالکل جی۔ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ہم حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا ملک فاروق صاحب بڑی اچھی حمد پڑھتے ہیں، میں گزارش کروں گا ملک صاحب سے کہ حمد کے جو ہے وہ 1-2 اشعار جو ہے وہ ہمیں۔ بہت شکریہ طاہر بھائی، پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس بابرکت مہینے میں آپ نے اس برکت محفل میں جو ہے رمضان ٹرانسمیشن میں مجھے یہاں پہ مدعو کیا، مجھے بلایا، اور میں جو حمد کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی
हुई रुतों में जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नीयतें भी जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है वही खुदा है। जी बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और यकीनन सामने नाजरीन, हम अक्सर जो है वो खुदावंद करीम के वजूद को जो है वो झुठलाने की नाउज़ुबिल्लाह को जो है वो कोशिश करते हैं या भूल जाते हैं। जब हम बंद कमरों में जो है वो कोई गुनाह करते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि रब ताला की ज़ात जो है वो हमें देख रही है, लेकिन वो ज़ात जो है वो हर वक्त हमारे पास होती है, हमारे साथ होती है, और वही वो ज़ात है जो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। मौलाना साहब, मैं पिछले दिनों ना सोच रहा था ऐसे ही कि जब हमारी घर में भी अक्सर औकात जो है वो घर वालों के साथ, फैमिली वालों के साथ कोई नोक झोंक हो जाती है, इवन वालदा के साथ हो जाती है, वालदा हमें बड़ा प्यार करती हैं, वालदा के साथ भी कोई नोक झोंक हो जाती है ना तो वालदा भी अक्सर हमसे ना 2-3 दिन नाराज़ हो जाती हैं, वो राब्ता जो है वो कम हो जाता है, बुलाने में बुलाती नहीं है या कोई इस तरह का मामला हो जाता है। मैंने कहा यार कमाल है उस रब की ज़ात कि हम उसकी नाफरमानी करते हैं, रोज़ों में भी उस तरीके से इबादत नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, और बाकी भी जो मामलात है उसमें भी हम कोताही करते हैं, लेकिन इतनी मोहब्बत है कि वो ज़ात हमसे फिर भी नाराज़ नहीं होती क़यामत का। जी बिल्कुल जी, इसी के साथ ही मेरे साथ मौलाना काशिफ साहब मौजूद हैं। मैं मौलाना साहब से भी चंद सवाल पूछना चाहूँगा। मौलाना साहब, मेरे पास ना काफ़ी सारे सवालात जो है वो इकट्ठे हुए हैं जी। और बिल्कुल जी आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि आप लोग रेडियो आवाज़ FM 107 मंडी बहाउद्दीन से इस नशरियात को बराह रास्त समात कर रहे हैं 107 की फ्रीक्वेंसी पर। तकरीबन 5:30 से 5:45 के दरमियान जो है ये इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हो जाता है और अफ्तारी के वक्त तक जो है ये ट्रांसमिशन चलती रहती है। हम अहबाब जो है वो आप लोगों के साथ रहते हैं, और अगर आप लोग हमें कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, अलामा साहब से कोई भी मसला पूछना चाहते हैं, तो नंबर नोट फरमा लीजिए 0546 502 107, और इसके अलावा व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं 0326 0502 107 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इस पर आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आप हमें बता सकते हैं, हम अपने आइंदा के प्रोग्राम में उन सवालात को ट्रांसमिशन का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। अच्छा मौला साहब, कुछ सवालात हैं जी, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ मसाइल हैं जिनका जो है वो आपने मुझे बताना है, बल्कि सुनने वालों को बताना है कि इन चीज़ों से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। जी। आँख में जो दवा हम लोग डालते हैं, ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं, जी। उससे जो है वो रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। अच्छा, इसमें ना एक मुख्तसर और जामे असूल हमें जहन में रख लेना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो हलक से नीचे उतरती है उससे रोज़ा टूट जाता है, और जो चीज़ हलक से नीचे नहीं जा रही उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है। और सुरमा लगाने से? सुरमा लगाने से भी इसका ताल्लुक हलक से नहीं, रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, और कान में दवा डालने? कान में दवा डालने से इसमें थोड़ी सी तफसील है, बल्कि इब्तदा तो तहकीक ये थी कि इससे रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि उसका ताल्लुक बाज़ उलमा के नज़दीक इसके गले की हलक के साथ था, बाज़ के नज़दीक नहीं था, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक कान का ताल्लुक जो है वो गले के साथ है। जी है। और वो कान में दवा डालने से गले में उसका जायका महसूस होता है, उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन इसमें जो अभी लेटेस्ट तहकीक आई है उसमें ये है कि वो जायका भी गले में उस वक्त महसूस होता है कि जिस वक्त कान का पर्दा डैमेज हो, कान का पर्दा डैमेज होगा उस वक्त दवा डालने से गले में उसका असर महसूस होगा। ठीक है। अगर कान का पर्दा ठीक है, डैमेज नहीं है, फिर वो दवा का असर हलक में जाएगा ही नहीं, और जब उसका असर हलक में नहीं जाएगा तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। हाँ जी जी। अच्छा, मसवाक करने से? मिसवाक करने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, एक और मैंने आपसे भी प्रोग्राम से कबल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक हमें सवाल जो है परसों मौसूल हुआ है 0326 502 107 पर कि मीठी मसवाक, मीठी लकड़ी की जो मसवाक है उसे करने से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता? असल बात ये कि जनरली मिसवाक जो है ना, मिसवाक जिस टाइम हदीस में आगे मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता।
اب مسواک میں ہر کیٹیگری کی مسواک آ جائے گی, اس میں نیم بھی آ جائے گی, اس میں میٹھی بھی آ جائے گی, ہر قسم کی ٹھیک مسواک ہے. آ جائے گی. ٹوتھ پیسٹ کرنے سے ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بیسیکلی روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ کرتے اس کے اجزاء حلق سے نیچے اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو اس سے روزہ ٹوٹ اچھا, جائے یہاں پر ایک سوال اور لے لیں, ماؤتھ واش جو آج کل نکلے ہوئے ہیں میڈیکیٹڈ اور دوسرے, وہ بھی اس پہ قیاس کر لیں اس کو بھی. ٹھیک ہے. اور لپسٹک اور چپسٹک لگانے سے لپسٹک اور چپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر اس کے اجزاء گلے میں چلے گئے, اس کا ذائقہ چلا گیا, ذائقہ چلا گیا, ہاں وہ لعاب کے ساتھ چلا گیا تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, بہتر ہے کہ نہ لگائیں. بہتر ہے کہ اس میں نہ یوز کریں. ٹھیک ہے. انجیکشن لگوانے سے انجیکشن لگانا ہو, چاہے وہ ماس میں ہو چاہے وین میں ہو, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی شخص بغیر عذر کے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن لگوائے گا تو اس کا یہ عمل جو ہے نا مکروہ ہے, اس سے روزہ فاسد ہو جیسے جائے ہم گا. پروگرام سے قبل بھی ملک صاحب سے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ پھر روزے کا تو وہ مقصد ہی غائب ہو جاتا ہے اگر ہم نے انرجی کے لیے یا طاقت کے لیے, اس سے بہتر ہے پھر بندہ نہ روزہ رکھے. کون سا کوئی کسی کے لیے رکھنا ہے, اپنے لیے رکھنا ہے, اللہ کے لیے رکھنا ہے, اللہ نے اس کا اجر دینا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, انسولین ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو شوگر کے. جی, انسولین بھی وہ انجیکشن کی کیٹیگری میں آتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. بال اور ناخن کٹوانے سے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا روزے میں. ٹھیک ہے. اور جسم یا سر پہ تیل لگانے سے, جسم کے کسی حصے پہ تیل لگانا ہو, سر پہ تیل لگانا ہو, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بالکل بھی. ٹھیک ہے. اور کلر لگانے سے نہیں ٹوٹے گا. جی ٹھیک ہے. اور مہندی لگانے سے, مہندی پہ یہ حکم ہے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی اچھا ٹھیک ہے. ناک اور منہ سے خون جو ہے وہ اگر بہنے لگ گئے, چوٹ یا ویسے, ابھی تو وہ گرمی کا سیزن نہیں ہے, پچھلے رمضان میں جیسا کہ ہم نے کافی سارے یہ سوالات ہمارے پاس آئے تھے کہ نقصیر وغیرہ جو ہے اس سے. اچھا, نقصیر ہو یا ناک سے خون بہہ جائے یا منہ سے خون بہہ جائے, اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن کئیوں کا سین یہ ہوتا ہے کہ دانتوں سے خون آتا ہے, وہ دانتوں سے یا مسوڑوں سے خون آتا ہے, وہ خون اگر حلق میں چلا گیا یا اس کا ذائقہ محسوس کیا خون کا کہ میرے دانتوں سے خون آیا ہے دوران مسواک کرتے ہوئے, دوران جو ہے نا وہ برش کرتے ہوئے, اس کا ذائقہ گلے میں محسوس کیا اگر اس نے, تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اگر دانتوں میں فار ایگزامپل خون آتا ہے یا خون آتا ہے, بعض اوقات لوگوں کے مسوڑے بھی کمزور ہوتے ہیں, ہیں وہ تو فوری طور پہ ذائقہ محسوس ہو جائے گا. اس میں تو ہے ہی کہ گنجائش تو ہے ہی کوئی نہیں, محسوس ہونا الگ ہے, لیکن گلے کے اس کے چلا گیا نیچے ذائقہ, اس کا فوری طور پہ تھوک دیا جائے, فوراً تھوک دے, لیکن چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے. ٹھیک ہے. خون دینے اور ہضامہ کروانے سے, ہاں, خون ڈونیٹ کرنا ہو یا خون لگوانا ہو, ان دونوں چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. ٹیسٹ کروانے سے, ٹیسٹ کروانے سے بھی روزے کا ٹوٹنے کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. پرفیوم یا عطر وغیرہ لگانے سے, پرفیوم عطر سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک خاص قسم کی دھونی لینے سے جو مٹی کی ہوتی ہے, اس کا دھواں خوشبو والا لینے سے, اس سے روزہ خراب ہو جائے گا. اور یہ جو ہم بھاپ وغیرہ اکثر لیتے ہیں, بھاپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ, پانی جو اندر جاتا ہے. ہاں جی, بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بھائی یہ بھی مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ بھاپ لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. عمومی طور پہ خواتین جو پارلرز وغیرہ میں یہ ایک ٹریٹمنٹ کے طور پہ بھی جو یہ لیا جاتا ہے. ناک میں دوا ڈالنے سے, ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نسوار, حقہ یا سگریٹ پینے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ انہیلر کے استعمال سے, انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا. انیمیا سے, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, ٹوٹ جائے گا روزہ. اچھا تابعی, معذرت چاہتا ہوں بیچ میں آپ کی بات انٹرپٹ کی. آپ نے قاری صاحب سے سوال کیا نا کہ منہ سے جو دانتوں سے مسوڑوں سے خون نکلتا ہے, مسواک کرنے سے اگر اندر چلا جائے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں, تو قاری صاحب نے فرمایا ٹوٹ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر تو زیادہ مقدار میں جائے یا جان بوجھ کے اندر لے کے جایا جائے پھر تو ٹوٹتا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب بھی ہم مسواک کریں گے خون لازمی مسواک میں لگتا ہے. تو قاری صاحب یہ تھوڑا سا بات کلیئر کر دیں, کیونکہ مجھے تھوڑا سا نا اس پہ. اچھا, میں اس میں کلیئر کرتا ہوں, میں اس میں بتاتا ہوں. جی جی, کیونکہ عوام کو بھی سمجھ آئے, ہمیں بھی دیکھیں گائیڈ کر. جو خون کے زیادہ نکلنے کا تعلق ہے نا جی, کئی دفعہ خون آتا ہے اور ہم تھوک پھینکتے ہیں, ٹھیک, اس میں خون بھی ہوتا ہے. اب اس کا تعلق نا بیسیکلی جو ہے وضو کے ساتھ ہے. اگر تو خون اتنا زیادہ ہوا کہ خون کی مقدار جو ہے نا وہ غالب آ جاتی ہے, یعنی کہ زیادہ مقدار ہے خون کی, تھوک سے زیادہ غالب آ جاتی ہے, تھوک سے زیادہ غالب آ جاتی ہے, اس سے جو ہے نا روزہ تو وضو ٹوٹ جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. ایک شخص نے وضو کی, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھینک بھی ہے نا, مجھے خود یہ مسئلہ ہے, خون آنا شروع ہو جاتا ہے دانتوں سے, جیسے ہی اس ٹائم تھوک پھینکا خون آ گیا. اب وہ خون کی مقدار اگر زیادہ ہے, اس سے ہمارا جو ہے نا وہ وضو ٹوٹ جائے گا. روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب وہ مقدار اندر چلی گئی. ٹھیک ہے.
ذائقہ اس کا ذائقہ فوری میں طور پہ میں محسوس ہونے یہی لگا۔ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ دیکھو- ذائقے سے نہیں دیکھو، ٹوٹے گا، ذائقہ- اگر مقدار تھوک سے زیادہ خون غالب آ جائے اندر لے اندر جائے، چلا گیا نا، اندر لے جائیں پھر دیکھیں اب جیسے ایک مسئلہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اگر کوئی عورت کھانا بناتی ہے، اس کا عورت کوئی سخت مزاج ہے، بندہ سخت مزاج ہے، وہ آیا ذائقہ چکھ سکتی کہ نہیں چکھ سکتی، اس کے لیے گنجائش تھی کہ وہ زبان پہ رکھ کے ذائقہ چکھنا، ذائقہ منہ میں آنا اور بات ہے، لیکن اس کو اندر لے جانا یا اندر چلے جانا وہ اور بات ہے۔ جیسے 2 دن پہلے مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک شخص کلی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ غلطی سے پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے، اس کو روزہ بھی یاد تھا، وہ جان بوجھ کر بھی نہیں لے کے گیا، اور بھول کے تو چاہے پوری بوتل پی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بھول کے تو معافی ہے، بھول کر تو مکمل طور پہ معافی، لیکن وہ غلطی سے جو پانی اندر چلا گیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیوں؟ وہ غلطی اس کو مسٹیک اس سے ہوئی ہے نا، وہ چاہتا کہ نہیں ہو سکتی تھی، اب وہ پانی جو ہے نا اس کے اندر گیا، غلطی سے گیا، نہ وہ جان بوجھ کے لے کے گیا نہ وہ بھولے سے لے کر گیا، وہ غلطی سے چلا گیا، اس سے وہ روزہ اس کا فاسد ہو جاتا ہے، اس کی قضا پھر ہم نے کہا تھا وہ لازمی ہوتی ہے، اس کا کفارہ نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کے کوئی شخص کرتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ خون اندر لے گیا، جان بوجھ کر لے گیا، اب اس سے جو ہے نا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی ہوتی ہے، کفارہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو غلطی سے اگر ہو گیا کہ غلطی سے خون اندر چلا گیا، غلطی سے پانی اندر چلا گیا، ارادہ نہیں تھا اندر لے کے جائے، غلطی سے چلا گیا، اس سے جو ہے نا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ بالکل جی، ہمارے ساتھ جو ہے وہ ملک فاروق صاحب بھی تشریف فرمائیں، اور بیسیکلی کیونکہ یہ انجمن تاجران کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ان کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم تاجران کے حوالے سے کچھ باتیں کریں۔ اچھا قاری صاحب، یہ مسئلہ بھی بتائیے گا کہ کسی دوسروں کا خون پینے سے اور حق ماننے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اب دیکھیں نا قرآن پاک میں کیا ہے کہ روزے فرض کرنے کا مقصد ہم نے ڈسکس کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو لعلکم تتقون کے الفاظ ہیں نا، اس کا مقصد وہی جو آپ نے سوال کی، یہ اس کا جواب ہے کہ یہ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب متقی کون شخص ہوگا؟ متقی وہ شخص ہوگا جو گناہوں کا راستہ چھوڑ کے نیکی کے راستے پہ اللہ کا حکم نبی کے طریقے ماننا شروع کر دے، وہ متقی بن جائے گا۔ اب دوسروں کا خون چوسنا یا رمضان میں مہنگائی کر دینا تو وہ روزہ تو بے شک اس کا اللہ کے ہاں ہو جائے گا، لیکن جو اس سے لعلکم تتقون والے الفاظ ہیں نا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، پچھلے دنوں نا ہمارے اسی نشریات میں ڈاکٹر غلام عباس کی نشریات تھی، تو اس میں نشست تھی ظفر اقبال فاروقی صاحب جی کی۔ جی، انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا تھا کہ ایک شخص پر جو ہے وہ عذاب قبر میں اس وقت صرف اس لیے نازل ہو رہا تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ روزہ رکھ کے گناہ کرتا تھا، اس وجہ سے اس کی قبر میں عذاب آ رہا تھا۔ تو ہمارے اکثر تاجر حضرات جو ہے وہ منافع خوری یا لوگوں کو بہت مہنگے داموں میں چیزیں فروخت کرنا، یہ ایک مصنوعی مہنگائی کر دینا، یہ بھی گناہوں کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ فاروق بھائی، آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کی، کیونکہ آپ انجمن تاجران سے آپ کا تعلق بھی ہے، پھر آپ سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں، پھر آپ کا تاجروں کے ساتھ بڑا ایک درینہ تعلق ہے، تو رمضان المبارک میں بالخصوص تاجروں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور ہمارے تاجروں کا رویہ ہے کیسا؟ اور اس طرح منڈی بہاؤدین کی بات نہیں، پورے پاکستان میں یہی رویہ ہے، سیم یہی رویہ ہے۔ طاہر بھائی، پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اللہ پاک نے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمیں انعام کے طور پہ دیے نا، یہ ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے ہے، ہماری رحمتیں جو ہے سمیٹنے کا یہ مہینہ ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، تو اللہ کو یہ چیز پسند تو ہے، لیکن اگر بھوکے رہنے کے ساتھ اگر آپ، جیسے آپ نے ناحق کی بات کی ہے، خون چوسنے والی بات کی ہے، یا آپ لوگوں کو تکلیف دینے والی بات کرتے ہیں، تو اللہ کو یہ ناپسند ہے یہ چیزیں، پھر روزہ نہ ہوا۔ روزہ کا تو مقصد ہے کہ پرہیز متقی بننا، آپ لوگوں کو کم از کم جو ہے نا آسانیاں جو ہے نا بانٹنے کی کوشش کریں، تاکہ جو آپ کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ سے مقصد لینا چاہتا ہے وہ آپ حاصل کر سکیں۔ باقی جو ہے نا یقیناً افسوس ہی کی بات ہے، مطلب جو ہے نا جب بھی ماہ رمضان آتا ہے اس سے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے جو ہمارے تاجر بھائی ہیں، جو ہمارے تاجر حضرات ہیں، ذخیرہ اندوزی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ صرف مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ منافع کمایا جائے، زیادہ پرافٹ لی جائے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے تاجر بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، خدا را آپ کو اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان لوگ جن کو رمضان مبارک کا مہینہ ملتا ہے۔ اس مہینے میں تو یہ صدقات برکات جو ہیں
یہ خیرات جو ہیں زکوٰۃ بانٹنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کئی گنا واپس لٹا دیتا ہے آپ کو. دیکھیں اس مہینے میں اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اگر آپ اس مہینے میں بھی یہ برکتیں ساتھ ہیں اگر نہیں سمیٹ پاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ جو ایک نجات کا ذریعہ وہ نہیں بن سکے گا. بالکل تاجروں کو چاہیے جی یہ مہنگائی ختم کریں، لوگوں میں آسانیاں بانٹیں. یقیناً سفید پوش جو یہاں پہ ہمارا جو ہے نا لوگ وہ بیچارے زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان چیزوں سے. آپ فروٹ دیکھ لیں، فروٹ تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ عام عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے. بالکل ایسے آپ یقین کریں میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں، میں نے 2 دن پہلے چاٹ کے لیے تھوڑا سا فروٹ لیا، میں خود حیران ہو گیا ہوں. میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے چاٹ کے لیے تھوڑی تھوڑی چیزیں لی ہیں، 1 پاؤ کے قریب آپ کہہ لیں، تو 1000 روپے کا نوٹ بن گیا ایسے ہی. میں نے اس سے کہا یار حد ہوگی، کون لیتا ہوگا؟ وہ کہنے لگا فروٹ والا، کہتا جی میرے پاس ایک فلاں ڈاکٹر صاحب ابھی لے کے گئے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، تو میں وہ لے کے گئے ہیں. انہوں نے کہا جی یار اچھا مہنگا ہو گیا، خیر ہے ایک ٹیکے کی مار ہے. میں کہا جی 12 ڈاکٹر صاحب تو ٹیکہ لگا کے کر لیں گے پورا، لیکن ٹکا نہیں ہے. جو لوگ بیچارے مزدور لوگ ہیں، جو دیہاڑی دار لوگ ہیں، جو ملازمت کرتے ہیں، تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ان کا بھی دل کرتا ہے. پھر ایک یہ دیکھیں مہیس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فضا بنتی ہے جہاں ہم برکتیں سمیٹتے ہیں، یہ فضائیں ہماری خوشادہ ہو جاتی ہیں. وہاں ہم سحری اور افطاری کے جو ہمارے انتظامات ہیں، جو ہماری کہہ لیں کہ ایک خواہشات کے مطابق دسترخوان سجنا چاہیے، تو ہم سب خواہش کرتے ہیں کہ یار ہمارا بھی دسترخوان ایسا ہو، اس میں سحری میں یہ چیزیں ہوں، دیسی گھی کا پراٹھا ہو، ساتھ دہی ہو، شکر ہو، اور جناب اچھے سے مطلب بنا ہو، وہاں پہ ہانڈی مٹن بنا ہو. پھر اسی طرح افطاری میں ہماری جو لوازمات ہیں، جو خواہشات ہیں، پکوڑا سموسہ اور یہ کھجور ہو گئے، دیکھیں یہ چیزیں ہر مانگتا ہے لیکن عام لوگوں سے پہنچ سے دور ہو گئی. اس میں یہ بات کرتا ہوں، دیکھیں جہاں ہمارے تاجروں کا قصور ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں ہماری انتظامیہ بھی اس ظلم میں برابر کی شریک ہے. میں یہ چاہتا ہوں، اگلے دن میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کسی کا، تو وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں اگر کسی فروٹ والے کے پاس جائیں، سبزی والے کے پاس جائیں یا کسی گوشت والے کے پاس آپ جائیں نا کہ یار یہ ریٹ لسٹ یہ لگی ہوئی ہے، آپ یہ جو سامان سودا مہنگا کیوں دے رہے ہیں؟ وہ آگے سے بات کرتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہمیں مہنگا ملتا ہے تو ہم مہنگا دیتے ہیں. وہ یہ بات بھی غلط ہے، مہنگا کوئی نہیں ملتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خود مارکیٹ کمیٹی چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کے ساتھ، پھر میجسٹریٹ کے ساتھ میں نے بے شمار منڈیوں کا وزٹ کیا ہوا ہے. اور پھر اب مولانا صاحب اب میں آج کیا ہوں تو میں نے بون لیس لینا تھا گوشت. اب میں نے اس بندے سے پوچھا، میں نے کہا جی بون لیس گوشت کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا جی ہون لینا ہے 900 روپے کا، تو اگر آپ سارے تو بعد لوگے تو 700 روپے کا. یعنی کہ دیکھیں کچھ لوگ رمضان المبارک کے مہینے کے نا آپ کہہ لیں کہ اس آڑ میں ایسے لوگوں سے یہ پیسے بٹورتے ہیں، اور نہیں جی نہیں میں تو رمضان کے مہینے میں سستی کرتا ہوں جی، اچھی چیز دے رہا ہوں جی، آپ فکر نہ کریں جی، یعنی کہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں ایسی باتیں کر کے. میں وہ جو بات کہنا چاہ رہا تھا بیچ میں، دیکھیں انتظامیہ اس میں ملوث ہے، میں سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بولی جہاں لگتی ہے آڑت میں وہاں سے سامان ہمیں مہنگا ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں فجر کے بعد جب بولی سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ ان لوگوں کو انتظامیہ کو چاہیے وہاں پہ اپنے لوگ وہاں پہ کھڑے کریں. ہوتے ہیں سر اگر ہوتے ہیں تو پھر ان کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جاتا؟ بات تو یہ بھی ہے نا جی، جو ریٹ لسٹ کے اوپر اس کے نرخ لکھے ہوتے ہیں نا، یہ تو اچھی کوالٹی کی چیزوں کے لکھے ہوئے میں بتاتا ہوں. اچھا جو کوالٹی کی چیزیں آپ یقین کریں ہمارے منڈی میں بکری ہوتی ہیں نا، سبزیاں اور فروٹ، یقین کریں یہ تو نرخ کے حساب سے ریٹ ہی کوئی نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل فروٹ اچھا نہیں ہوتا جو ہمیں ملتا ہے، ریٹ بھی مہنگا ہوتا ہے. آج کا وزٹ ہے منڈی بہاؤالدین کا، یقین کریں کہ ہمارے منڈی بہاؤالدین کے سٹالز پر ناقص قسم کی سبزیاں موجود ہیں، ناقص قسم کا فروٹ موجود ہے. یعنی کہ جو فروٹ ہمارے منڈی بہاؤالدین میں اس وقت موجود ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہنے والا ہوں کہ وہ کھانے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیں اب ان کو کس نے روکنا ہے؟ اگر ہم جا کے دکاندار سے بات کرتے ہیں وہ ہم سے لڑتا ہے. ایسی لڑتا ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. اس کو آپ دیکھیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں نے مہنگا دیا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو اس آڑتی کے پاس لے جائیں، بتاؤ بھی آپ نے جو ان کو سامان دیا کس ریٹ پہ دیا ہے. جب یہ ایکسرسائز ہوگی 2-4 دن ہفتے کی ہوگی نا، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے. یہ تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے بالکل تھوڑا سا آپ کو کرنا چاہیے. لوگ واقعی پریشان ہیں. یہ ایسی ایک گتھی جو ہے نا ہوگی ہے جو سلجھ نہیں رہی.
ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے, ہر ماہ ایسے ہوتا ہے, ہر دن ایسے جو ہے نا لوگ پریشان ہوتے ہیں. جب بات کی جاتی ہے جی پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے. اچھا پھر یہ بھی بات کرتے ہیں جی ریٹ لسٹ اس وقت آتی ہے جب وہاں سے بولی لگ چکی ہوتی ہے, ہمارے پاس سامان آ چکا تھا, ریٹ لسٹ بعد میں آتی ہے. اگر یہ ان کی بات درست ہے تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر آپ نے جیسے کہا وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, پھر یہ مہنگا کیوں بیچتے ہیں, پھر ان کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. میں انتظامیہ سے بھی گزارش کروں گا آپ اپنا رول ادا کریں. ٹھیک ہے آپ صاف ستھرا ماحول یہاں دینا چاہ رہے ہیں, سڑکیں کشادہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہاں پہ گندگی ختم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جو اس رمضان میں کم از کم دیکھیں وہ آگے بڑی اچھی بات کی جو ایونٹ آتے ہیں نا جو یورپ کنٹری میں تو تہوار آتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کی آسانی کے لیے نا سامان ریٹ جو ہے نا کم کر دیے جاتے ہیں تاکہ جو عام لوگ پبلک جو نہیں بھی خرید سکتی ان دنوں میں خریدتی ہے. لیکن ہمارے ہاں سسٹم ہی ایک عجیب ہے. پھر بات یہ ہے کہ ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہے, ہم نے روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں, ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی بھی مانگنی ہوتی ہے, لیکن ہم نے جو حکم ہے جن چیزوں سے منع فرمایا لیکن ان سے ہم نے باز نہیں آنا. میں سمجھتا ہوں عوام کو بھی چاہیے, ہمارے تاجروں کو, لوگوں کو چاہیے کہ یار خدا کے لیے جب آپ آسانیاں بانٹیں گے, آپ چیزیں سستی دیں گے, عام پبلک بھی لے گی. پھر خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اگر جو ہمارے ماشاءاللہ جو ایسے لوگ ہیں اللہ پاک نے ان کو سعادت دی ہے وہ مہنگی بھی لے سکتے ہیں, ان کو بھی چاہیے یار آپ لوگ آگے آئیں, آپ لوگ کم از کم ایسے کچھ ایسے فروٹ اسٹال لگا دیں کہ یہاں پہ جو غریب لوگ ہیں ان کی آپ کم از کم میں سمجھتا ہوں کلو 2 کلو نہ کریں, 1 پاؤ کی آپ ایوریج رکھ دیں کہ عام بندہ 1 پاؤ فروٹ کوئی بھی لے سکتا ہے, اس کو رائے دیں. کم از کم وہ رمضان میں تو فروٹ کھا سکے گا, وہ چاٹ بنا کے کھا سکے گا, ان کو یہ تسکین ہوگی کہ یار میں نے بھی آج سیب کھایا ہے, اگر فلاں جو ہے نا سیٹھ اس نے سیب کھایا ہے تو میں نے بھی یار کھایا ہے. تو یار یہ ہونا چاہیے, کام اس طرف آنا چاہیے. باقی یہ کہ اللہ کرے جی لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ ہم چیزیں سستی دیں, معیاری دیں, تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ہم تھک چکے ہیں یہ پروگرام کر کے, ہم تھک چکے ہیں یہ باتیں سن کے. لوگ بیچارے ہمیشہ سے خوف زدہ ہیں مہنگائی کو لے کے. کرونا ہمارے اوپر وبا آ گئی, ہم نے وہ تکلیفوں میں برداشت کیا, معافی مانگی, لیکن ہم نے باز نہیں آنا ان چیزوں سے. ان سے خدا را ہمیں باز آنا پڑے گا, ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے معاشرے میں خوشحالی پیدا ہو جائے. بالکل جی فاروق صاحب بڑی اچھی باتیں کہہ رہے تھے, لیکن باتوں میں باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں, امپلیمنٹ کرنا عملی طور پر بڑا مشکل ہے. ہم مولانا صاحب مجموعی طور پر خراب ہو چکے ہیں. جس طرح ملک صاحب نے بات کی ہے کہ ہم صفائی بھی کروا رہے ہیں, تو آج کے میرا وزٹ تھا جو ڈسٹ بینیں آگے رکھی ہوئی ہیں دکانوں کے. اب میں نے کوئی نا 7-8 ڈسٹ بینیں خود چیک کی ہیں, اس کے وہ ڈھکن نا ہٹا کے میں نے کہا کچھ چیز ہے بیچ میں. آپ یقین کریں ڈسٹ بینیں بالکل خالی پڑی ہیں. سر دیکھیں روڈ گندے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. صرف یہ لوگ ڈنڈے سے ڈرتے ہیں ایسے ہی, لیکن خود انہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا. اب سب سے بڑی بات ہے, میں بڑا حیران ہوتا ہوں, ڈسٹ بین مہنگی ہو گئی ہے ہماری مارکیٹ میں. وہ ڈسٹ بین جو 200 کی ملتی تھی اس وقت ہمارے پاس مارکیٹ نہ سر جی 800 روپے کی ڈسٹ بین 200 والی. اچھا میں ایک چیز نا بڑی حیران ہوتا ہوں قاضی صاحب, لوگ اپنا جو گھر کا گند ہے نا صفائی کے لیے نا, اچھا جی گھر صاف ہو باہر دروازے کے باہر گرا دیتے ہیں. یار آپ نے جہاں سے انٹر ہونا ہے اس چیز کو تو صاف رکھیں. اور میں یہاں پہ جناب ڈی سی صاحب سے گزارش کرتا ہوں, وزیر اعلیٰ پنجاب ہماری مریم نواز نے, ڈی سی صاحب نے آپ کی سننی ہے نہ مریم نواز صاحب. سر دیکھیں ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں, صاف ستھرا ماحول آپ بنانا چاہتے ہیں, آپ گندگی کو صاف کریں. آج ہی میں نے کچھ ایسی پکچر بنائی ہیں اپنی گلی کی مسجد کے ساتھ, جامعہ مسجد مکی کے ساتھ, گڑا محلہ مین گلی میں ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ 24 گھنٹے گند موجود رہتا ہے اور لوگ وہاں پہ پھینکتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں خدا رہا ان چیزوں کا, دیکھیں لوگوں کو تو چاہیے وہ نہ پھینکیں, لیکن آپ کم از کم اس چیز پہ دیکھیں. میں آپ کو وہ سینڈ بھی کر دوں گا, وہاں پہ اس کو اچھا ہمارا ماحول دے دیں. خدا کے لیے ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں یقین کریں وضو بھی ہوتا ہے, ہم بڑے خوش ہو کے نماز کے لیے جاتے ہیں, لیکن جب وہ مسجد میں انٹر ہونے سے پہلے وہ جو ہمیں سمیل اور کوڑے کا وہ جو ہمیں وہ سامنے پہاڑ ڈھیر نظر آتا ہے نا, دل خراب ہو جاتا ہے. تو خدا کے لیے ان چیزوں پہ توجہ دیں. اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو اپنی گلیوں کا وزٹ بھی کروا دوں گا, آپ نہ آئیں, مجھے صرف یہ ڈیوٹی لگا دیں, میں میڈیا کے ذریعے میں اور طاہا بھائی آپ کی ہیلپ کر دیں گے. ان چیزوں پہ خدا کے لیے دھیان دیں. اور خاص طور پہ جو جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں,
महंगाई बहुत है। डीसी साहब यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ लोगों को आप पनिशमेंट दें, जो महंगा सामान बेच रहे हैं उनको पनिशमेंट दें। हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े होंगे। हम जो महंगाई करने वाले, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के साथ इंशाल्लाह नहीं खड़े होंगे, हम अपनी अवाम के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। हमारे एक सहाफ़ी ने तकरीबन उन्होंने को अपना ना प्रेस कार्ड कोई अपलोड किया हुआ था 1960 का। तो मैं उनके पास गया हूँ, मैंने जाकर पूछा है, मैंने इंटरव्यू उनका ना थोड़ा सा लिया है। मैंने कहा जी 1960 में पाकिस्तान में क्या मसाइल थे। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया जी महंगाई का मसला था, गंदगी का मसला था। मेरे कहा जी 2024 हो गया, दुनिया चाँद पे पहुँच गया, हमारे ये मसले ही नहीं हल। यही मसले नहीं हल। अच्छा जी, कबीर कादरी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कबीर कादरी भाई से जो है वो मैं मुल्तमिस हूँ कि कोई नात जो है वो हमें सुनाएं, कोई कलाम सुनाएं। और अफ्तार का वक्त भी करीब है, हम अफ्तार के वक्त में दाखिल हो चुके हैं। अपने हाथ जो है वो बारगाह इलाही में बुलंद कर कर दुआ मांगिए। यकीनी तौर पर जैसा कि हम पहले ज़िक्र कर रहे थे कि खुदावंद करीम जो है वो हर मुसलमान को, हर इंसान को अपनी उसकी माँ से जो है वो 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। हमने उसकी रज़ा के लिए रोज़ा रखा है, तो यकीनी तौर पर जब हम हाथ उसकी बारगाह में बुलंद करेंगे तो इस वक्त वो हमारी इल्तिजा कभी भी रद्द नहीं करेगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। हज़ारों तिब्बी नुस्खों से निगाहे यार बेहतर है। हज़ारों तिब्बी नुस्खों से निगाहे यार बेहतर है। जगह मिल जाए गर पापोश गाहे यार में मुझको जगह मिल जाए गर पापोश गाहे यार में मुझको खुशाये मसनदे ताउस से सदबार बेहतर है। खुशाये मसनदे ताउस से सदबार बेहतर है। हज़ारों तिब्बी नुस्खों से निगाहे यार बेहतर है। शहनशाही से बढ़ कर है तेरी पापोश
پوش برداری شہنشاہی سے بڑھ کر گئے تیری پوش برداری سکندر سے تیرا ایک ہادی میں دربار بہتر ہے سکندر سے تیرا ایک ہادی میں دربار بہتر ہے ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے. اڑتا ہے بھائی بسم اللہ بسم اللہ. بڑا خوبصورت شعر ہے. مقاموں مرتبہ ساری خدائی میں میرے آقا مقاموں مرتبہ ساری خدائی میں میرے آقا تیرا اس پار بہتر ہے 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 ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. انتہائی خوبصورت کلام. ہزاروں طبی نسخوں سے تیرا دیدار بہتر ہے. اور سامعین ناظرین گزشتہ پروگرام میں بھی اشعار پڑھے تھے کہ حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بن جائے, آپ جو سن لے تو بات بن جائے, آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے. سامعین ناظرین ہماری شفاعت کا منبع جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور امت محمدی کی جو دعا ہے وہ انبیاء اکرام نے کی تھی کہ اے ہمارے خدا ہمیں جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے وہ پیدا فرما. تو یقین کیجئے کہ ہم انتہائی خوش بخت لوگ ہیں. انتہائی ہمیں اپنی قسمت پہ جو ہے وہ رشک کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے پیغمبر پاک راتوں کو اٹھ اٹھ کر روئے ہیں اور ہماری جو شفاعت ہے, ہماری مغفرت کی جو ہے وہ دعائیں کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس رمضان کے صدقے, آج کے روزے کے صدقے امت محمدی کو بخش دے, ہمارے پاکستان کے مسائل کو حل کر دے اور غزہ کے جو مسلمان اس وقت مفلسی کی حالت میں ہیں, ہزاروں مظالم ہو رہے ہیں ان پر, رب تعالیٰ جو ہے وہ اس رمضان مبارک کے صدقے ان پر بھی رحم فرمائے. سامعین ناظرین منٹی بہاؤدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی تمام روزے دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجئے. کل کی نشریات میں یا ڈاکٹر غلام عباس صابری آپ کی حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.